ٹائٹینک، وہ جہاز جو ڈوب کر بھی نہیں ڈوبا۔ ٹائٹینک کا غرق ہونا بحری تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ نہیں ہے، لیکن 110 سال گزرنے کے باوجود یہ لوگوں کے ذہنوں میں تر و تازہ ہے۔ وہ جہاز جو کبھی نہیں ڈوب سکتا، یہ تھے وہ الفاظ جو اپنے وقت کے مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے تعارفی اشتہار میں استعمال کیے گئے تھے۔ اس جہاز کو بنانے والوں کو اس کی مضبوطی، پائیداری اور غرقاب نہ ہونے کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے جیکسن اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نہ صرف یہ کہ اس میں لائف بوٹس کو مکمل تعداد میں نہ رکھا تھا، بلکہ زیریں حصوں کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر جہاز کے ابتدائی حصے میں پانی بھر جائے تو وہ پانی پچھلے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے اہتمام میں بننے والا دنیا کے اس سب سے بڑے بحری جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا۔ اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی۔ 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 8 دن بعد 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے اولین سفر پر برطانوی شہر ساؤتھ پیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں عملے کے 892 افراد سمیت 3327 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان اور مسافر سبھی اپنی خوش بختی پر نازاں تھے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرتعیش جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ وہ تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ وہ بحریہ اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا اور سمندر میں موجود ایک اور جہاز اس کی انتباہی کی اطلاع پر بھی کان نہیں دھرے کہ سمندر میں بڑے برفانی تودے آئس برگ موجود ہے۔ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک دیکھنے پر بھی قادر نہیں تھے۔ 14 اپریل 1912 کو جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر مطلع کیا گیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 پر ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا تھا وہ سٹیل کی بجائے بہت ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ریبٹس ٹوٹ گئے اور سمندر کا شوریدہ پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چونکہ جہاز کے زیریں حصے میں حفاظتی دیواریں نہیں بنائی گئی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور وہ صرف 3 گھنٹے میں 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھی، جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھی۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ کمپنی کو اعتماد تھا کہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ ان لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچا سکے اور باقی مسافر، جن کی تعداد 1490 سے لے کر 1635 کے درمیان بتائی جاتی ہے، ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ زندہ بچنے والوں میں جہاز کا مالک بروس اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشان بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا تھا۔ اس کا انتقال 1937 میں ہوا تھا۔ جہاں تک کپتان کی بات ہے تو وہ عملے کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی، مگر خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔ اس کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ برطانیہ کے شہر لچفیلڈ، سیٹفورڈ شائر کے بیکن پارک میں نصب کیا گیا ہے۔ کپتان سمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS کا سگنل بھی دیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ یہ پہلا موقع تھا جب مدد کے لیے SOS سگنل کا استعمال کیا گیا۔
टाइटैनिक से कुछ ही फासले पर 3 बहरी जहाज मौजूद थे जिनका नाम फ्रैंकफर्ट, कारपेथा और माउंट टेम्पल थे, मगर इन तीनों जहाजों ने टाइटैनिक की सिग्नल पर फौरी तवज्जो नहीं दी। सुबह के वक्त कारपेथा टाइटैनिक तक पहुंचने में कामयाब हुआ, मगर उस वक्त तक टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। कारपेथा का अमला सिर्फ लाइफ बोट्स में सवार मुसाफिरों और अमले के अरकान की जान बचाने में कामयाब हो सका। 73 बरस बाद 1 सितंबर 1985 को मुहिमजों की एक टीम ने बहरिया ओकनूज की तह में तकरीबन 2.5 मील की गहराई में टाइटैनिक की बाकियात को तलाश कर लिया। इसकी वजह से नए इंकशाफात हुए। इन बाकियात की तलाश के लिए माहिरीन एक अरसे से जस्तजू में थे, मगर हर मर्तबा नाकामी उनका मुकद्दर बनती थी। 1985 में एक मुहिमजू डॉक्टर रॉबर्ट बेलट की क़यादत में एक मुहिम इन बाकियात की तलाश में भेजी गई, जिसने बहरिया ओकियानूस में तकरीबन 12,000 फीट की गहराई में इन्हें दरियाफ्त कर लिया। इस दरियाफ्त के नतीजे में बाज़ तकलीफदह हक़ाइक़ भी सामने आ गए। वो ये कि जिंदगी और मौत के इस तवील कशमकश में भी समाजी और इक्तसादी तकसीम को मद्देनजर रखा गया। जहाज के अमले ने तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को डेक के नीचे आखिरी वक्त तक बंद रखा, क्योंकि लाइफ बोट्स पर पहले दर्जे के मुसाफिरों को हक मुकद्दम समझा गया था। तीसरे दर्जे में सफर करने वाली 179 औरतों में से 81 हलाक हो गई, जबकि पहले दर्जे में सवार 143 औरतों में से सिर्फ 4 हलाक हुई, जिनमें से 3 वो थीं जिन्होंने अपने शोहर का साथ तर्क करना कबूल नहीं किया था। 1997 में टाइटैनिक के मौजू पर एक जबरदस्त फिल्म बनाई गई, जिसने मकबूलियत के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म जेम्स कैमरून ने बनाई थी। ये दुनिया की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब कमाने का एजाज हासिल किया था। ये एजाज 12 साल तक कायम रहा। इस फिल्म को 14 शोबों में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जिनमें से 11 में इसे कामयाबी मिली। टाइटैनिक के मौजू पर लातादाद किताबें भी तहरीर की गई हैं, जिनमें इस हादसे की एक एक पहलू को महफूज किया गया है। 1997 में बनने वाली फिल्म टाइटैनिक भी इस मौजू पर बनने वाली अव्वलीन फिल्म नहीं थी, बल्कि पहले भी इस मौजू पर कई फिल्में बन चुकी थी। बल्कि जिस साल टाइटैनिक डूबा उसी साल उस पर एक खामोश फिल्म बन गई थी, मगर उन फिल्मों में बेशतर की नौइयत दस्तावेजी थी। चुनाचा उन्हें वो कामयाबी हासिल न हुई जो 1997 में बनने वाली फिल्म को हासिल हुई। अगर दुनिया में होने वाले बड़ी बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है, और दुनिया में इससे बड़े बहरी हादसे हुए हैं जिनमें कहीं ज्यादा लोग गर्क हुए, मगर टाइटैनिक को जो शोहरत मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। इस वाक़े के 110 साल गुजर जाने के बावजूद टाइटैनिक पर किताबें लिखी जा रही हैं और फिल्में भी बनाई जा रही हैं। इसी लिहाज से देखा जाए तो टाइटैनिक वाकई अनसिंकेबल है।